الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان جس ماحول اور صحبت میں رہتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے الصحبت مؤثرۃ، صحبت کی تاثیر ہوتی ہے. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص اونٹوں کو پالے اس کی طبیعت میں ہٹ دھرمی اور ضد بہت ہوتی ہے. جو گھوڑوں کو پالنے والے ہوں ان کے اندر بہادری بہت ہوتی ہے. جو لوگ بکریاں پالنے والے ہوں ان کے اندر مسکنت اور عاجزی ہوتی ہے. تو اگر جانوروں کو پالنے سے اس کی تاثیر بندے میں آتی ہے تو جو نیکوں کی محفل میں رہے گا یقیناً اس کے اندر نیکی کی تاثیر آئے گی. ایک عام دستور ہے کہ کسی مقناطیس کے قریب لوہے کا ٹکڑا لائیں تو لوہے کے اندر بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے اور وہ لوہا دوسرے لوہے کے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح مقناطیس سے مقناطیسیت لوہے میں منتقل ہوتی ہے ایسے ہی یہ محبت کی آگ ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتی ہے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. تو اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کے محبت الہی کی آگ سینے میں بھڑکتی ہے، جوش مارتی ہے. گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، دنیا سے رشتہ کمزور ہوتا ہے، آخرت سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. چنانچہ یہ جو فیض ملتا ہے استاد سے شاگرد کو، اس کو نسبت کہتے ہیں. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس قدر نورانیت تھی کہ جو شخص آپ کی صحبت میں ایک لمحہ کے لیے محبت کے ساتھ حاضر ہو کر چہرے انور کو دیکھ لیتا تھا وہ نورانیت اس بندے کے سینے کو بھی روشن کر دیتی تھی. صرف ایک نظر ایسی کیمیا تھی، پرتاثیر تھی، زندگیاں بدل جاتی تھی. آتے تھے تو شرک کی نجاستوں میں لچڑے ہوئے، ایک نظر پڑتی تھی اللہ تعالیٰ ان سب نجاستوں کو ختم کر کے ایمان کی دولت سے ان کو مالا مال فرما دیتے تھے. طلباء کے لیے ایک نکتہ کہ دنیا میں جو انبیاء کرام آئے ان کی تعداد 1,24,000. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا گیا کتنے انبیاء تشریف لائے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000 یعنی 1.25 سمجھ لی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000. علماء نے لکھا کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے کمالات کے جامع تھے. جتنے انبیاء کو جو ملا
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری. وہ سب کمالات اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جمع فرما دیے تھے. لہذا 1,24,000 انبیاء کرام کے کمالات اس سینے میں جمع تھے. اب اللہ نے اتنے ہی شاگرد عطا فرما دیے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کی نسبت کا وارث بنا. ہر صحابی. اسی لیے نبی السلام نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، جس کی اقتداء کرو گے تم ہدایت پاؤ گے. تو ہر صحابی نسبت کا حامل. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کو رجال حدیث پہ فائز ہونے کا مرتبہ عطا فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. چونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو یہ منصب عطا کیا، اس لیے اب کسی صحابی پر جرح اور تعدیل کا یہ امتی کو حق نہیں ہے. بھئی محبوب جب تصدیق فرما دیں تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان میں جرح اور تعدیل کرتے رہیں. اس لیے ہمارے اکابر نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جرح اور تعدیل سے بالا ہیں. یہ جو قوانین ہیں یہ صحابہ کی جماعت کے بعد سے شروع ہوتے ہیں. کوئی تابعی ہو یا تبع تابعی ہو، ان کو آزمائیں گے ان قوانین پہ، ان کو پرکھیں گے. صحابہ کو پرکھنے کی ضرورت نہیں، ان کو تو نبی علیہ السلام نے سند عطا فرما دی. وہ تو روایت کریں گے. اس لیے ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہو ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت میں اگر کسی کا قول سامنے آ جائے ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی اس جماعت کو تیار کیا. جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر کسی نے نبی علیہ السلام کی عظمتوں کو دیکھنا ہو تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفات پر غور کر لے کہ اللہ نے ان کو کیا نعمتیں عطا فرمائی. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو نسبت ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتی ہے یہ 4 قسم کی ہوتی ہے. پہلی قسم کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی. نسبت انعکاسی یہ ہے کہ آپ کسی انگیٹھے کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، اب آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ کو سردی کا ذرا پرواہ نہیں ہے، آپ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، مگر یہ حرارت عارضی ہے. جب تک وہاں بیٹھیں گے اثر محسوس ہوگا، وہاں سے ذرا پیچھے ہٹیں گے پھر وہی ٹھنڈی، پھر وہی سردی لگے گی. اسی طرح اللہ والوں کی محفل میں آ کے جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کو تھوڑی دیر اللہ رب العزت کی محبت کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے. التجافی عن دار الغرور، اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. والانابۃ الی دار الخلود، یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے. اپنے گناہوں پہ رونا آتا ہے، اللہ سے محبت میں بڑھنے کو جی چاہتا ہے. ان کی صحبت میں بیٹھ کر ایک نیا انسان بننے کو جی چاہتا ہے. لیکن جب انسان ذرا ان سے ہٹ کر واپس گھر کی طرف چلتا ہے، اپنے دفتر کے ماحول میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں تو ویسے کا ویسا ہی ہوں. وجہ کیا ہے کہ ان کے دل انگیٹھی کی مانند تھے، یہ محبت الہی کی آگ کی انگیٹھی تھی. جتنی دیر بیٹھے اثر محسوس ہوا، جب دور ہٹے تو وہ اثر ختم ہو گیا. یہ نسبت سب سے کمزور قسم ہے، مگر اس کو محسوس ہر بندہ کرتا ہے. ایک نسبت اس سے اور زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے. اس کو کہتے ہیں نسبت القائی.
وہ نسبت القائی یہ ہے کہ آگ جل رہی تھی، آپ نے اس سے اپنا چراغ جلا لیا. جب آپ نے چراغ جلا لیا، اب آپ گھر بھی چلے جائیں تو آپ کے پاس آگ اپنی ہے. اب یہ نہیں کہ آگ سے دور ہوئے تو بس ختم، نہیں. اب اس آگ سے فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں، چولہے میں جلائیں، اس سے روشنی لیں، آگ آپ کے پاس ہے. یہ نسبت القائی کہلاتی ہے. مگر یہ بھی نازک ہوتی ہے. کیوں؟ چراغ جلتا رہے اس کے لیے تیل ڈالتے رہنا پڑتا ہے، بتی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس کو پھر ہوا کے تھپیڑوں سے بھی بچانا پڑتا ہے. ذرا غفلت کریں گے، ایک ہوا کا جھونکا آیا، بتی بجھ جائے گی. ہو بہو اسی طرح یہ جو نسبت القائی ہے، جو شیخ کے ساتھ رہے بیٹھے، اس کے دل میں ایک نور کی کیفیت آ جائے، اب اس نور کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، مانگتے رہیں، یہ تیل بتی ٹھیک رکھنے والی بات ہے. اور جو حالات کے تھپیڑے ہیں ماحول کے، اس سے بچانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور اگر غفلت کریں گے تو بس ایسا ہوا کا تھپیڑ آئے گا کہ بتی بجھ جائے گی. ایک تیسری نسبت ہے جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت اصلاحی. نسبت اصلاحی یہ ہوتی ہے کہ انسان شیخ کی صحبت میں وقت گزارے اور ان کی روک ٹوک سنے، اپنے آپ کو چینج کرے اور ڈانٹ ڈپٹ کھا کے اپنے آپ کو سیدھا کرے. یہ تربیت ہوتی ہے بندے کی. جیسے ایک پودا کسی مالی کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کی پروننگ کرتا ہے، کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اور بالآخر وہ پودا اتنا خوبصورت بن کے سامنے آتا ہے. اسی طرح شیخ اپنے شاگرد کی اصلاح کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی تربیت فرمائی اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی. چنانچہ قرآن مجید میں یہ جو لما کا لفظ ہے یہ تربیت کے لیے ہے. پوچھا جا رہا ہے کیوں؟ مگر فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نبی علیہ السلام کے لیے لما کا لفظ استعمال فرمایا، یا پہلے مغفرت کا وعدہ یا بعد میں مغفرت کا وعدہ. وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خشیت الہی کی وہ کیفیت ہے کہ بنا خوشخبری کے اگر لیما کا لفظ سے خطاب کر دیا شاید برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے ساتھ ہی خوشخبری سنیے، عفا اللہ عنک، یہ خوشخبری ہے، مگر ساتھ پوچھ لیا لما اذنت لہم. اگر صرف لما اذنت لہم سے خطاب ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا. اچھا، کہیں پہلے لما کا لفظ بعد میں خوشخبری کا وعدہ، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، ہاں واللہ غفور الرحیم، تو ساتھ مغفرت کا وعدہ. لیکن اللہ رب العزت نے یہی لما کا لفظ ایمان والوں کے لیے استعمال کیا، وہاں مغفرت کے وعدے نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، شاہانہ خطاب، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. مقصد کیا تھا؟ سیدھے ہو جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، نہیں سیدھے ہوگے تو جوتے کھاؤ گے. تو یہ تربیت ہے، یہ اصلاحی نسبت شیخ کے ساتھ کام کی جائے تو پھر جوڑی جائے تو پھر انسان کی زندگی مستقل بدلتی ہے. اس میں وقت لگتا ہے. چنانچہ مشائخ کے ساتھ جو بیعت کا تعلق حاصل کیا جاتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے،
یہ اصل میں نسبت اصلاحی حاصل کرنی ہوتی ہے، سالوں لگتے ہیں، ہر بندے کی اپنی استعداد ہوتی ہے، کسی کو کم وقت لگا، کسی کو زیادہ لگا، فائدہ ہر ایک کا ہوتا ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ چنانچہ مشائخ کے پاس جو حضرات تشریف لائے اور نسبت حاصل کر گئے وہ یہ نسبت اصلاحی تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت ابتدائے جوانی کا زمانہ تھا، خیال تھا کہ بس چھٹی کا دن ہے، جائیں گے حضرت سے ملیں گے واپس آ جائیں گے، چونکہ سبق پڑھانا ہے۔ ملے، واپس آنے کی بات کی تو حضرت نے فرمایا کہ رشید احمد کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی گزارو۔ حضرت میں سبق پڑھانے والا استاد ہوں، تعلیم و تعلم میرا کام ہے، اگر میں واپس نہیں جاؤں گا تو بچوں کے سبق کا ناغہ ہو جائے گا۔ لیکن محسوس یہ کیا کہ حضرت چاہتے ہیں کہ ساتھ رہیں، تو دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی پڑھنے کا کام ہی تو کرنا ہے، کیوں نہ میں کسی اور دوست کو پیغام بھیج دوں کہ کچھ دنوں وہ میرے سبق پڑھا دیں، میں آ جاؤں گا۔ چنانچہ کہا کہ اچھا حضرت میں آج کی رات ٹھہر جاتا ہوں، مگر آپ کے ہاں تو خانقاہ میں لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، میں ساری رات جاگوں گا تو صبح کیسے سفر کروں گا یا کیسے پڑھاؤں گا؟ پر میں نے آپ کو کوئی نہیں جگائے گا، ٹھیک ہے میں صبح چلا جاؤں گا۔ جب یہ کہا کہ صبح چلا جاؤں گا تو حاجی صاحب نے اپنے خادم کو کہا کہ میاں رشید احمد کی چارپائی ہمارے چارپائی کے قریب بچھا دینا۔ فرماتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت آیا تو میری آنکھ کھلی، میں نے بھی تہجد پڑھی، پھر میں ذکر کرنے بیٹھ گیا۔ فجر کے وقت حضرت حاجی صاحب نے پوچھا میاں رشید احمد وہ جو میرے ساتھ فلاں بندہ کوئی بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، وہ کون تھا؟ تو کہا حضرت وہ میں ہی تو تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں رشید احمد جب ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے ذکر کر لو۔ اب یہ ایسی بات تھی کہ جس نے لاجواب کر دیا، اچھا حضرت سکھا دیجیے۔ حضرت نے بیعت فرما لیا، سکھا دیا، بس ذکر سیکھتے ہی کیفیت بدل گئی۔ دل نے کہا کہ اب چونکہ شیخ چاہتے بھی ہیں میں 1 مہینہ رک جاتا ہوں، پھر 1 مہینہ وہاں رکے۔ اس 1 مہینے میں ان کے اندر نسبت منتقل ہوئی، مگر مشائخ جب اصلاح کرتے ہیں تو پھر امتحان بھی لیتے ہیں، اصلاح ہوئی یا نہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے امتحان عجیب لیا۔ ایک جگہ دعوت تھی اور ایک اور بزرگ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، غالباً حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت حاجی صاحب میاں رشید احمد کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ جب گئے تو دسترخوان بچھا، خوب کھانے پکے ہوئے تھے، ایک پلیٹ میں دال ڈال دی، 2 چپاتی۔ میاں رشید احمد یہ دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لیں، آرام سے بیٹھ کے کھانے لگ گئے۔ ہم جیسا ہوتا تو شاید بیعت کا تعلق ہی توڑ بیٹھتا کہ ہمارے حضرت صاحب کو تو انصاف کا پتہ ہی نہیں ہے، مساوات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مگر وہ علماء تھے، وہ جانتے تھے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ اب حاجی صاحب خود تو ماشاءاللہ مرغے چرغے، ادھر دال سے روٹی کھائی جا رہی ہے۔ درمیان میں حضرت حاجی صاحب نے اچانک ایک سوال کیا اور کہا میاں رشید احمد جی تو چاہتا تھا کہ تجھے جوتوں میں بٹھا دیتا، جی تو چاہتا تھا کہ تجھے جوتوں میں بٹھا دیتا، پھر میں نے تمہیں دسترخوان کے کونے پہ بٹھا دیا۔ بس یہ کہہ کے تو میاں رشید احمد فرماتے ہیں انہوں نے آگے سے بہت ہی مسکرا کے کہا کہ حضرت میں تو جوتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا،
یہ تو آپ کا احسان کہ آپ نے مجھے دسترخوان کے کونے. اب حاجی صاحب نے چہرہ دیکھا کہ نفس اندر سے بھڑکا یا نہیں. جب عاجزی والا جواب سنا تو فرمایا الحمدللہ، اب نفس مر چکا، اب طبیعت میں عاجزی آ گئی. تو حاجی صاحب نے اس کے بعد نسبت کی بشارت عطا فرما دی. پھر جب جدا ہونے لگے تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت پوچھا، حضرت میرے اندر تو کچھ ہے نہیں. تو حضرت نے فرمایا آپ کو اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، اگر کچھ نظر آتا تو آپ کو کبھی اجازت نہ دی جاتی. پھر دعا کروائی کہ حضرت مجھے دعا کر دیں کہ رونا آ جائے. حاجی صاحب نے دعا کر کے رخصت کر دیا. پھر 1 سال 2 سال وقت گزرا، بالآخر حاجی صاحب سے پھر ملاقات ہوئی. اب حاجی صاحب نے ایک اصولی سوال پوچھا کہ میاں رشید احمد یہ بتائیں کہ بیعت ہونے میں پہلے کیا حال تھا اور بیعت ہونے کے بعد آپ نے کیا تبدیلی پائی؟ تو سوچ کے کہا کہ حضرت مجھے اپنے اندر 3 تبدیلیاں نظر آتی ہیں. ایک تبدیلی یہ کہ پہلے بیعت ہونے سے پہلے مجھے مطالعے کے درمیان بہت اشکال پیش آتے تھے. اب جب سے بیعت ہوا ہوں نصوص سے شرعیہ میں مجھے کہیں تعارض نظر نہیں آتا. دوسری تبدیلی کہ پہلے بھی میں شریعت پہ عمل کرتا تھا مگر اپنے آپ کو مار باندھ کے مجبور کر کے کرتا تھا. جب سے بیعت کی ہے اب طبیعت ہی شریعت کے مطابق ڈھل گئی ہے. مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن گئی ہیں. اور کیا؟ تیسرا یہ کہ دین کے معاملے میں لوگوں کی مدح اور ذم برابر ہو گئی ہے. حاجی صاحب نے فرمایا میاں رشید احمد مبارکباد ہو، دین کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے علم، اور علم کا کمال یہ ہے کہ نصوص شرعیہ میں تعارض نظر نہ آئے. دوسرا درجہ ہے عمل، عمل کا کمال یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں. اور تیسرا ہے اخلاص، اور اخلاص کا کمال یہ کہ لوگوں کی مدح اور ذم انسان کی نظر میں برابر ہو جائے. انسان دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرے. مبارک ہو، علم میں بھی کمال عطا ہو گیا، عمل میں بھی کمال عطا کر دیا، اللہ نے اخلاص میں بھی کمال عطا فرما دیا. یہ نسبت اصلاحی کہلاتی ہے. ایک نسبت اس سے بھی اونچی ہے، اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں. وہ نسبت اتحادی یہ ہوتا ہے کہ شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ محبت کا وہ درجہ مل جائے کہ جس میں پوری طرح شاگرد اپنے استاد کے رنگ میں رنگ جائے، پوری طرح اس رنگ میں رنگ جائے. یہ اگرچہ کم یاب ہے، نایاب نہیں کہہ سکتے، کم یاب ہے، مگر بہرحال اس کی مثالیں ملتی ہیں. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے یہی نسبت پائی تھی. تبھی تو شعر کہا تھا تو من شدم من تو شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نہ گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری. تو یہ نسبت اتحادی ہوتی ہے. اگر اس کی سابقین میں متقدمین میں اگر مثال دیکھنی ہے تو سب سے بہترین مثال اس نسبت اتحادی کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت تھی کہ بالکل وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں رنگ گئے تھے. چنانچہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کے لوگ انتظار میں تھے
انہوں نے دونوں کو آتے ہوئے دیکھا، مگر دونوں ہستیوں کے لباس میں، چال ڈھال میں، انداز میں، گفتار میں، کردار میں اتنی مشابہت تھی کہ مدینہ کے لوگ یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ اس میں استاد کون ہے، شاگرد کون ہے، اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر عنہ سے مصافحہ شروع کر دیا۔ صدیق اکبر عنہ نے مصافحہ شروع اس لیے کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، لوگ مصافحہ زیادہ کریں گے تو اور تھکاوٹ ہوگی۔ جب مصافحہ کر کے بیٹھے اور سورج نکلا اور سورج کی شعاؤں نے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے، تو تب مدینے والوں نے دیکھا کہ جن کو ایک نبی سمجھ کر انہوں نے مصافحہ کیا تھا وہ اٹھے اور انہوں نے اپنا رومال اپنے صاحب کے سر کے اوپر چھاؤں کرنے کے لیے ڈال دیا۔ تب پتہ چلا اصل کون تھا، نقل کون تھا، استاد کون تھا، شاگرد کون تھا۔ تب پتہ چلا کہ خادم کون تھا، مخدوم کون تھا۔ یہ نسبت اتحادی ہے کہ نقل اصل سے اتنا قریب ہو جائے کہ نقل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو جائے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر عنہ کے حالات کو دیکھیں، واقعات کو دیکھیں، بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و واقعات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں اسی عنوان کو کھولنا ہے کہ وہ مشابہت کتنی کامل تھی۔ نبی علیہ السلام جب غار حرا سے تشریف لائے تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ تو اس پر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ کلا واللہ، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، تکسب المعدوم، جن کے پلے کچھ نہیں ان کو کما کے دینے والے ہیں، وتقرئ الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، دین کے کاموں میں مدد کرنے والے ہیں۔ چونکہ آپ کے اندر یہ 5 صفات ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، جنہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا تھا کہ ایسی اچھی زندگی آپ کی، کیسے آپ ضائع ہو سکتی ہیں۔ اب سنیے، ہجرت مدینہ سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے حبشہ ہجرت کی اجازت مانگی۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ چنانچہ جب جانے لگے تو مکہ مکرمہ سے باہر رئیس مکہ ابن الدغنہ، یہ قریش میں سے تھا، سردار تھا، یہ ملا۔ ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ بتا دیا کہ میں ہجرت کر کے حبشہ جاتا ہوں۔ اس نے کہا ابو بکر آپ نہیں جا سکتے۔ بھئی کیوں نہیں جا سکتے؟ اس نے کہا اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، تکسب المعدوم وتحمل الکل تقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ جو 5 خوبیاں ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کی گنوائی تھیں، وہی 5 خوبیاں ابن الدغنہ نے سیدنا صدیق اکبر کی گنوائی تھی۔ یہ ہوتی ہے مشابہت کامل۔ اور مثالیں دیکھیے، قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم، یعنی ان میں اتنی رحمت ہے، رأفت ہے، سینہ بھر گیا ہے اس پیار محبت سے۔ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ کی کیفیت کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر،
چنانچہ جتنی رحمت صدیق اکبر لانو کے دل میں تھی، امت میں یہ رحمت کسی اور کے دل میں نہیں تھی. اور ایک روایت میں ہے ارأف امتی بے امتی ابو بکر. تو رحمت اور رأفت دونوں کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق اکبر کے دل میں یہ دونوں چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی السلام نے فرمایا انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی. میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں سنیے. ابن سعد روایت کرتے ہیں کان اغیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ایمانی غیرت صدیق اکبر لانو کے اندر تھی. ایک چیز. پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی له. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے اور یہ علم آپ کے شایان شان بھی نہیں ہے. صدیق اکبر کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیق لانا فرماتی ہیں، اس کو ابن عساکر نے کہا کہ عائشہ صدیق لانا فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق لانو نے نہ زمانے جاہلیت میں کبھی شعر کہا اور نہ اسلام لانے کے بعد شعر کہا. اور فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ صدیق لانو کے سامنے شعر لکھے ہوئے تھے، پڑھنے لگے تو میں مسکرا پڑی. پوچھنے لگے بیٹی کیوں ہنس رہی ہو؟ میں نے کہا کہ جیسے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ شعر کا علم نہیں دیا، وہی حال آپ کا ہے، شعر پڑھنے کو آپ نے نثر بنا دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر شراب جو ام الخبائث ہے اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی صدیق اکبر نے کبھی شراب نہیں پی تھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی اور پاکیزگی کی کا تذکرہ فرماتے ہیں. فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. تو نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کا تذکرہ قرآن پاک میں، اور یہی صفائی اور پاکیزگی سیدنا صدیق اکبر کے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب ہجرت کا آخری یعنی سفر تھا، یعنی آخری لمحے تھے، تو ام ایمن کے گھر میں بکریاں تھیں. صدیق اکبر گئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کا دودھ نکال لیں. انہوں نے کہا یہ بکریاں بوڑھی ہیں، دودھ تو دیتی نہیں. ان کا دیتی ہیں یا نہیں دیتی یہ الگ بات ہے، اجازت دے. اس نے کہا میری طرف سے اجازت ہے. تو صدیق اکبر ایک برتن لے کر بیٹھے تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. اب انہوں نے جب دودھ کو بھر لیا اس برتن میں تو صدیق اکبر وہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے. مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے اس کے اوپر اپنا کپڑا ڈالا اس دودھ کے گلاس کے اوپر کہ تاکہ اس میں کوئی مٹی کا ذرہ یا کوئی تنکا نہ گر جائے. طبیعت میں نظافت اتنی تھی کہ پہلے بکری کے تھن دھوئے، پھر اگر دودھ نکالا تو اب کپڑے کو ڈھانپ کر پھر لے کر آئے. تو اللہ نے ان کی طبیعت میں بھی اس قدر صفائی اور پاکیزگی رکھی تھی. یہ وہ ذاتی صفات تھیں جو بالکل ایک جیسی تھیں. آگے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے پھر حالات بھی ایک جیسے کر دیے. وہ کس طرح کہ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط، یہ سرداران قریش میں سے تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف پہنچائی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی چادر کا پھندا بنا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالا تھا اور مشکل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا گیا تھا.
یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اور سیدنا صدیق اکبر عنہ کے ساتھ بھی ہو بہو اسی طرح کا واقعہ۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانا چاہتے تھے، صدیق اکبر عنہ آ گئے، انہوں نے آ کر کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ جب انہوں نے آ کے صفائی پیش کی تو وہ کہنے لگے کہ تو بڑا حامی آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر انہوں نے صدیق اکبر عنہ کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان میں سے ابو بکر صدیق عنہ کے گلے میں ایک بندے نے پھندا ڈالا، اور پھر ان لوگوں کے نرغے سے ان کو نکالا گیا۔ جو معاملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا وہی معاملہ سیدنا صدیق اکبر عنہ کو پیش آیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اسلام کو مدد پہنچا دیجئے۔ دو شخصوں کا نام تھا، دعا قبول ہوئی عمر بن خطاب عنہ کے بارے میں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر ایک اتنی عظیم شخصیت دین کے اندر داخل ہوئی۔ صدیق اکبر عنہ کا معاملہ دیکھیے کہ جس دن صدیق اکبر عنہ کو کفار نے مارا، اس دن حمزہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ان کو بتایا گیا کہ آج صدیق اکبر عنہ کو اس طرح مارا گیا ہے۔ انہوں نے جب ان کی حالت دیکھی تو اس کو دیکھتے ہی ان کا دل بدلا، چنانچہ حمزہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ محبوب کی دعا سے عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے، ان کی عملی دعا سے، ان کے عمل کی دعا سے حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ایمان لے کے آئے تھے۔ مشابہت دیکھیے کتنی ایک جیسی ہے۔ چنانچہ جب کفار نے آپ کے چچا ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جو میں نہ اٹھا سکوں۔ تو نبی علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ چچا یہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دیں، جو پیغام میں دنیا میں لے کر آیا ہوں اس کو پہنچانے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیا استقامت تھی، کیا عظمت تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اور یہی معاملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو ایک ایسا بھی قبیلہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا تو کریں گے، بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے، ہمارے علاقے میں بہت سارے غریب لوگ ہیں، ہم خود تقسیم کر دیں گے۔ تو وہ منکرین زکوٰۃ نہیں تھے کہ انکار کرتے ہوں، مانعین زکوٰۃ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مرکز میں نہیں جمع کروائیں گے، خود ہی اس کو تقسیم کر دیں گے۔ صدیق اکبر عنہ نے کہا نہیں، جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں جیسے ہوتا تھا وہ کام آپ کے بعد بھی ویسے ہی ہوگا۔ جو اونٹ زکوٰۃ میں دے گا اور اس کی رسی نہیں دے گا، میں اس سے بھی لڑوں گا، رسی لے کر رہوں گا۔ اس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا عجیب حال تھا۔ اپنے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، نیکی کرنے والے، لیکن ایک مسئلے میں اختلاف کر لیا، اگر ہم آپس میں ہی لڑ پڑے تو کیا بنے گا؟ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت وہ بھی سوچنے لگے کہ ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ وہ آئے اور آ کر کہا امیر المومنین ابوبکر صدیق عنہ کو آپ ان کے ساتھ اتنی سختی نہ فرمائیں۔ تو آگے سے صدیق اکبر عنہ نے کیا جواب دیا؟ جبار فی الجاہلیہ اخوار فی الاسلام۔ زمانہ جاہلیت میں بڑے بہادر تھے، اسلام لانے کے بعد تم اتنے کمزور ہو گئے۔ اور فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کے اندر تبدیلی آئے، اینقص وانا حی، اور ابو بکر زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔
جو استقامت کا مظاہرہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی استقامت کا مظاہرہ سیدنا صدیق اکبر عنہ نے کیا۔ پھر دیکھیے ہجرت کے وقت غار میں تشریف لے گئے تو فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، تو دو میں سے دوسرے کی سعادت کس کو ملی؟ سبحان اللہ۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ مشابہت دیکھیے، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں لا تحزن علیہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قریش مکہ آپ کو دکھ دیتے ہیں آپ ان کی باتوں پہ غم نہ کیا کریں۔ لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، تو اللہ رب العزت نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تحزن، اور نبی علیہ السلام ہو بہو یہی الفاظ صدیق اکبر کو فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے وہی الفاظ وہاں استعمال ہوئے۔ پھر دیکھیے کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب گفتگو کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے یا رسول اللہ۔ اور عجیب بات کہ جب صدیق اکبر عنہ خلیفہ بنے تو صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو کہتے تھے یا خلیفت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ یعنی جو الفاظ وہاں استعمال ہوتے تھے وہی الفاظ یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ جب ہجرت کے لیے نکلے تو قریش مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی 100 اونٹ متعین کیے کہ جو زندہ لائے یا خبر لائے 100 اونٹ ملیں گے، اور انہوں نے 100 اونٹ سیدنا صدیق اکبر عنہ کے لیے بھی متعین کیے۔ اس میں بھی مناسبت تھی۔ پھر سوچ ایک جیسی تھی، دونوں ہستیوں کی سوچ بالکل ایک جیسی تھی۔ بدر میں قیدیوں کا معاملہ پیش آیا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیں، وہ ان کا کام سمیٹ دے، ان کو قتل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر عنہ سے پوچھا آپ بتائیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ دار ہیں نا، ان سے فدیہ لے لیجئے اور ان کو آزاد کر دیجئے۔ دل میں رحمت تھی، رافت تھی کہ ہو سکتا ہے کل کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ تجویز بہت پسند آئی، لہذا نبی علیہ السلام نے اسی پر عمل فرمایا۔ معلوم ہوا کہ سوچ دونوں ہستیوں کی بالکل ایک جیسی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمر وہ آیا تھا قریش مکہ کا نمائندہ بن کر۔ اس نے آ کے اپنی طرف سے بڑی سختی کی، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو مسلمانوں کو محسوس ہوتا تھا کہ ہم اتنا گر کے کیوں سلو کر رہے ہیں، اتنے جو یہ نخرے دکھا رہا ہے تو ان کو کہیں جاؤ گھر جاؤ جا کے۔ حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے خیمے سے نکلے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا؟ فرمایا ہاں میں سچا نبی ہوں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں نا؟ ہاں ہم حق پر ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں اتنا دب کے سلو کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پھر یہی کہا کہ ہم اتنا دب کے سلو کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے ہی لفظ بولے صدیق اکبر عنہ نے پہلا سوال کیا، عمر کیا نبی علیہ السلام اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ جی ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام حق پر نہیں ہے؟ جی ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام وہی نہیں کرتے جو اللہ حکم دیتا ہے؟
جو ادھر مکالمہ ہوا تھا وہ وہی مکالمہ ادھر ہوا. بالآخر عمر لانو کو اللہ نے شرح صدر عطا فرما دیا. پھر جو کام نبی علیہ السلام نے جیسے کیا وہ کام صدیق رضی اللہ عنہ نے بالکل اسی طرح کیا. ذرا غور کیجئے, ایک باغ تھا, باغ فدق, اس کی آمدنی نبی علیہ السلام کو ملا کرتی تھی, اور آپ بنو ہاشم کے نوجوانوں کی شادیوں میں اور دوسری ضروریات میں اس کو خرچ فرماتے تھے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ آ کر ریکویسٹ بھی کی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمارے لیے وقف کر دیجئے. فرمایا سب کے لیے ہے. نبی علیہ السلام نے انکار فرمایا. جب سیدنا صدیق اکبر عنہ خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہی آ کر کہا کہ یہ باغ فدق کی جو آمدنی ہے اس کو آپ ہمارے لیے وقف کر دیجئے. تو صدیق اکبر عنہ نے وہی جواب دیا کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین نہیں فرمایا تھا, ابو بکر اب اس کو متعین نہیں کر سکتا. جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وہی جواب مل گیا جو والد گرامی نے دیا تھا تو وہ مطمئن ہو کے واپس گھر چلی گئی. اتباع اتنی کامل تھی. بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا, انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی کہ ہم ایمان لاتے ہیں مگر ہمیں نماز میں چھوٹ دے دی جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دین میں کوئی خیر نہیں جس دین میں نماز نہ ہو. تو نبی علیہ السلام نے سختی فرمائی. اور دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا کہ لوگوں نے زکوٰۃ کے معاملے میں چھوٹ مانگی تھی, صدیق رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے اور کہنے لگے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پھر ایک قبیلہ تھا بنو قزاعہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کے ساتھ غزوہ ذات السلاسل کی جنگ کی تھی, اور صدیق اکبر عنہ کے زمانے خلافت میں ہو بہو اسی قبیلے کے لوگ کچھ مرتد ہوئے تھے, تو صدیق اکبر عنہ نے اس قبیلے کے ساتھ دوبارہ پھر جنگ فرمائی. جو عمل نبی علیہ السلام نے کیا وہی عمل صدیق اکبر عنہ نے کیا. نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حضرت عمر بن عاص عنہ کو امیر لشکر بنایا تھا, تو نتیجہ کیا نکلا کہ صدیق اکبر عنہ کے زمانے میں بھی انہوں نے انہی کو ہی امیر لشکر بنائے رکھا. پھر نبی علیہ السلام نے 9 ہجری میں صدیق اکبر عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا, اور جب 10 ہجری میں نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے تو خود امیر حج بن کر گئے. تو ادھر نبی علیہ السلام بھی امیر حج بن کے سفر کر رہے ہیں, اور بالکل اسی طرح سیدنا صدیق اکبر عنہ بھی امیر حج بن کر سفر کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت حسن عنہ کو ایک مرتبہ پیار کیا, بلایا, کندھے پہ بٹھایا. زمانہ صدیقی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور صدیق اکبر عنہ بھی, ادھر سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ گئے. تو حسن رضی اللہ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیار کیا اور پیار کر کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. ہو بہو وہی عمل کیا جو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں کیا تھا. پھر اس کے بعد یہ مشابہت ذات سے اور حالات سے آگے پھیل کر خاندان میں بھی اکٹھی رہی. ذرا غور کیجئے, یہ چیزیں تو بندے کے بس میں نہیں ہوتی, مگر یہ اتنی کامل مشابہت تھی کہ آپس کی یہ نسبت اتحادی خاندان کے رشتوں میں بھی ظاہر ہوتی تھی. ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد سابقین اولین میں سے تھے. کون کون؟ عثمان غنی لانو اور سیدنا علی لانو. اور حضرت ابوبکر صدیق لانو کے جو ایک داماد تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماء لانا کے خاوند, وہ بھی سابقین اولین میں سے تھے. نبی علیہ السلام کے داماد مہاجرین میں سے تھے, اور ابوبکر صدیق لانو کے یہ داماد زبیر لانو یہ بھی
مہاجرین میں سے تھے، نبی علیہ السلام کے یہ داماد عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور صدیق اکبر عنہ کے زبیر عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ تو رشتہ داریوں میں بھی دیکھو کیا مشابہت اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ پھر اس سے آگے دیکھیے اولاد میں مشابہت کتنی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت کہلائیں، اور صدیق اکبر عنہ کی صاحبزادی ام المومنین عائشہ، ان کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے، عائشہ کو دنیا کی عورتوں پر وہ فضیلت ہے جو سرید کو بقیہ کھانوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، ان کو بھی فضیلت، ان کو بھی فضیلت۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اولاد کے اندر بھی یہ مشابہت واضح فرما دی۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا عنہا کے گھر میں مالی اعتبار سے تنگی تھی، وہ چاہتی تھیں کہ کوئی کام کرنے والی ہیلپ نصیب ہو جائے، تو خادم غلام لینے کے لیے آئی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے تسبیحات فاطمہ کی تعلیم دے دی تھی جو آج ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد، مگر گھر میں تنگی تھی، سب کام خود کرنے پڑتے تھے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تنگی تھی، صدیق اکبر عنہ کی ایک صاحبزادی تھیں اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر میں بھی مالی اعتبار سے تنگی تھی۔ واقعات ہیں، اونٹوں کو خود گٹھلیاں پیس کے کھلایا کرتی تھیں، چارہ کاٹ کے اپنے سر پہ اٹھا کے خود لایا کرتی تھی۔ مشابہت دیکھیے کیسی کامل ہے۔ پھر ان سے آگے بڑھ کر یہ گرینڈ چلڈرن تک بھی مشابہت چلتی رہی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے وقت کے حاکم یزید سے بیعت سے انکار کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اس کی بیعت سے انکار کیا۔ ادھر بھی مشابہت دیکھیے۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ پھر شہادت سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شام کی جو افواج تھی انہوں نے نرغے میں لے لیا، اور ادھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی حجاج کی جو فوج تھی انہوں نے نرغے میں لے لیا۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے ان کے کئی رشتہ دار شہید ہوئے، آخر پہ وہ شہید ہوئے، اور ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پہلے ان کے کئی رشتہ دار شہید ہوئے، آخر پر یہ شہید ہوئے۔ مشابہت ذرا دیکھیے کہ آگے گرینڈ چلڈرن کے اندر بھی مشابہت کامل بنتی ہے۔ چلیے اب ذرا خدائی معاملہ دیکھیے کہ اللہ کا معاملہ دونوں کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو صاحبکم کا خطاب فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر لانوں کو صحابہ کا صاحبکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، نبی علیہ السلام نے وہی لفظ سیدنا صدیق اکبر عنہ کے لیے استعمال فرمایا۔ پھر ایک ایسی بھی نماز تھی کہ جس کی پہلی 2 رکعت ابو بکر صدیق عنہ نے پڑھائی تھیں، اور اسی نماز کی آخری 2 رکعت نبی علیہ السلام نے پڑھائی۔ مشابہت دیکھیے، ایک ہی نماز ہے، 2 رکعت کے وہ امام ہیں اور دوسری 2 رکعت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کو کفار نے مجنون کہا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو مجنون کہا۔ اور سیدنا صدیق عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کفار نے کہا تھا ھذا ابن ابی قحافہ لمجنون، یہ بھی پاگل ہے، یہ بھی مجنون ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب طائف سے واپس گھر تشریف لائے
تو مطعم بن عدی ایک سرداران قریش میں سے تھا، اس نے نبی علیہ السلام کو اپنی پناہ میں لیا تھا. اور سیدنا صدیق اکبر عنہ جب ہجرت حبشہ کرنا چاہتے تھے پھر واپس آئے تو واپسی پر ابن دغنہ نے ان کو اپنی کفالت میں لیا تھا، اپنی پناہ میں لیا تھا. مشابہت دیکھیے، ادھر بھی وہی معاملہ اور ادھر بھی وہی معاملہ. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اتقی ولد آدم واکرمہم علی اللہ ولا فخر، کہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ مکرم ہوں اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. اور صدیق اکبر عنہ کے بارے میں ذرا سنیے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور مفسرین نے لکھا کہ یہاں اتقا سے مراد صدیق اکبر عنہ کی ذات ہے. اب اتقا تو قرآن نے ان کو کہہ دیا، اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ، تو جو اتقاکم ہوگا وہ اکرمکم بھی ہوگا. تو دونوں نعمتیں ان کو بھی حاصل. قرآن مجید نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور قرآن مجید نے سیدنا صدیق اکبر عنہ کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر عنہ کے لیے اتری تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے سے اللہ کا محبوب نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اتباع کرو اللہ تم سے پسند کرے گا. اور سیدنا صدیق اکبر عنہ کے جو ساتھ مل کر لڑنے والے تھے ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا تھا. کیا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرے گا. تو دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ کیسا. پھر اس سے آگے دیکھیے کہ جب وفات کا وقت آیا تو بھی مشابہت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دی گئی تھی، ایک یہودی عورت نے گوشت میں ملا کر دی تھی، اس کا اثر رہ گیا تھا اور بالآخر اسی زہر کا اثر بڑھا تھا جو وفات کے وقت وہ زیادہ واضح ہو گیا اور دنیا سے پردہ کرنے کا ظاہری سبب بنا. سیدنا صدیق اکبر عنہ کو بھی زہر دی گئی. تو جیسے ادھر وفات کا سبب ویسے ہی. اور یہ بھی مزے کی بات کہ نبی علیہ السلام نے جو گوشت کھایا تھا ایک اور بندے نے کھایا تھا اور اس کی تو فوراً وفات ہو گئی تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عرصے کے بعد. اور صدیق اکبر عنہ کو جو زہر دی گئی تھی وہ بھی دودھ کسی اور نے پیا تھا، اس کی تو وفات اسی وقت ہو گئی، صدیق اکبر عنہ کی کچھ وقت بعد میں ہوئی تھی. پھر عمر مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سال اور سیدنا صدیق اکبر عنہ کی 63 سال. پھر آگے مشابہت دیکھیے کہ وفات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں مدفون کیا گیا؟ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. اور صدیق اکبر عنہ کو وفات کے بعد کہاں دفن کیا گیا؟ حجرہ عائشہ صدیقہ میں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس مٹی سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو اللہ نے تیار کروایا تھا وہ مٹی بچ گئی تھی، چنانچہ اس بچی ہوئی مٹی کو اللہ نے صدیق اکبر عنہ کے بدن کو بنانے میں استعمال فرمایا. فرماتے تھے پھر بچ گئی تھی تو اللہ نے اس کو عمر عنہ کے لیے استعمال فرمایا. اور پھر وہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. مرنے کے بعد میں آدمی وہی پہنچتا ہے جہاں کی مٹی اٹھائی جاتی ہے. نبی علیہ السلام جہاں مدفون ہوئے، چونکہ صدیق عنہ کی بھی مٹی وہی تھی، وہ بھی کہاں مدفون ہوئے، اور عمر عنہ کہاں مدفون ہوئے، وہ بھی وہیں پر مدفون ہوئے. تو مٹی بھی بدن کی ایک جیسی تھی. سبحان اللہ. اور پھر اگلی بات دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک گھر میں ہوں گے.
ایک گھر میں ہوں گے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خانہ رسول ہوں گے. ہم خانہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی ایک گھر میں ہوں گے. تو پھر انہوں نے مکتوبات میں تشریح کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ڈبل سٹوری مکان عطا فرمائیں گے. نیچے کی سٹوری پہ صدیق اکبر رہیں گے، اوپر کی سٹوری پہ نبی علیہ السلام رہیں گے. وہاں بھی نسبت جو کامل تھی. اللہ اکبر. اب یہاں پر ایک مشہور اشکال ہے جس کا جواب مل گیا کہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ سے سوال پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتے. عمر لانوں کو اللہ نے وہ صفات دی تھیں کہ وہ ایک نبی ہوتے. تو طالب علم نے سوال پوچھا کہ حضرت یہاں ابو بکر صدیق لانوں کا نام کیوں نہیں آیا کہ اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو ابو بکر نبی ہوتے؟ تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. ان کا دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت کبریٰ حاصل تھی. کیا چیز حاصل تھی؟ معیت کبریٰ. تو وہ تو اکٹھے ہو گئے تھے نا، معیت تھی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی، تو پھر بعد میں کس کا نمبر تھا؟ فرمایا لکان عمر، وہ عمر ہوتا اگر اس میں. تو ابو بکر لانوں کا تو معاملہ ہی اور تھا، وہ تو ایک ہو گئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. اللہ رب العزت نے ان کو ایسی نسبت عطا فرمائی تھی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ما صب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے میرے سینے میں جو ڈالا میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے. یوں نبی علیہ السلام سے کمالات نبوت انہوں نے پائے تھے. تو یہ نسبت اتحادی کہلاتی ہے. اس میں بالکل ایک جیسی مشابہت ہوتی ہے، حالات، واقعات، عادات، اطوار، ہر چیز ایک ہو جاتی ہے. اور اس میں کمال کس کو حاصل تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. تو صدیق اکبر نے فوراً کہا اے اللہ کے وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. بھئی کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ اے اللہ کے وسلم آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا. کیا بات کہی، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا. اور دوسرا اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کرنا. اور صدیق اکبر بھی کتنا مال خرچ کرتے تھے. عجیب. علامہ اقبال نے عجیب اشعار کہے ہیں، ذرا سنیے گا. عمر لانو کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ کوئی کام موقع ایسا آئے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں. جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو میں نے سوچا اب تو میرے پاس بڑی گنجائش ہے، میں زیادہ خرچ کروں گا، ان سے آگے بڑھ جاؤں گا. چنانچہ وہ آدھا مال لے کے آئے اور سیدنا صدیق اکبر اپنا پورا مال لے کے آئے. تو وہ کہتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے خوشی سے. ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، کہ آج میں بڑھ جاؤں گا. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، تیرا دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار.
اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. اللہ اکبر، کیا عجیب بات کہی ہے. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اے تجھ سے دیدہ اے مہ انجم فروغ گیر. عجیب بات کہی ہے. اے تجھ سے دیدہ اے مہ انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر عنہ نے اتنا مال اللہ کے راستے میں دے دیا تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے جسم کے اوپر ایک ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا. پوچھا ابو بکر یہ لباس کیسا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے باقی مال تو اکٹھا کر لیا تھا، دل میں خیال آیا میرا یہ لباس بھی کسی کے کام آ جائے گا. میں نے ٹاٹ کا لباس پہن کر جو اصل لباس تھا وہ بھی اس مال میں ڈال دیا. اتنے میں دیکھا کہ سیدنا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نے بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام حیران ہوئے، جبریل آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا. عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ابو بکر صدیق لانوں کے اس عمل پر اللہ تعالی اتنے خوش ہوئے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوا تم بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہنو جو میرے صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر ابو بکر کو میرے سلام دو اور دوسری بات پوچھو کہ اے ابو بکر تم اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہو. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں. کیسی خوش نصیب ہستی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے ابو بکر اس حال میں بھی مجھ سے راضی. تو یہ ہے نسبت اتحادی. اب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، علماء کے لیے یقیناً دلچسپی کی بات ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو نسبت کی 4 قسمیں لکھی ہیں، لیکن کیا ہمیں بھی کہیں سے ثبوت ملتا ہے؟ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. کہاں سے؟ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شروع میں غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پر انابت اللہ کی کیفیت تھی، انقطاع عن المخلوق کی کیفیت تھی. ایک ہفتے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. نماز نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، تو پھر عبادت کیا تھی؟ محدثین نے لکھا فکر تھی، ذکر تھی، اللہ کا ذکر تھا. تو ذکر اور فکر کی عبادت تھی جو نبی علیہ السلام کرتے تھے. یعنی ایک ہفتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر سارا دن ساری رات ذکر اور فکر میں گزار دیا کرتے تھے. اور اس ذکر اور فکر میں وقت گزارنے سے نبی علیہ السلام کا سینہ ایسا روشن ہو گیا تھا کہ نسبت انعکاسی اسی وقت حاصل ہو گئی تھی. وہ کیسے؟ انعکاسی میں کیا ہوتا ہے کہ پاس بیٹھو تو بس آگ گرما دیتی ہے، اور نبی علیہ السلام کے سینے انور میں یہ نور اتنا چمک گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تصدیق فرمائی کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس نار. آگ نے چھوا نہیں تھا مگر ایسے بن گیا تھا کہ جیسے بس آگ تو بھڑک اٹھنے والی ہے. تو نسبت انعکاسی تو پہلے حاصل ہو گئی تھی. اب جبریل علیہ السلام آئے اللہ کا پیغام لے کر اور فرمایا اقرا. نبی السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں.
کیا ہوا؟ فَأَخَذَنِي، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، فَغَطَّنِي، اتنا دبایا، حتی بلغ من الجہد، مجھے تکلیف ہونے لگی، زور سے دبایا، پھر کہا پڑھیے، پھر کہا ما انا بقارن، پھر دوبارہ۔ اب یہ جو 2 بار انہوں نے دبوچا تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انعکاسی تو پہلے مل گئی تھی، پہلی مرتبہ جب دبوچا تو القائی نسبت ہو گئی تھی، دوسری مرتبہ دبوچا تو اصلاحی ہو گئی تھی، جب تیسری مرتبہ دبوچا تو اتحادی نصیب ہو گئی تھی۔ جب اتحادی نصیب ہو گئی تو جیسے ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا، نبی علیہ السلام کو بھی قرآن پڑھنا آ گیا، چنانچہ انہوں نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ مگر یہاں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ ایک نقطہ لکھتے ہیں کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا ملکوتیت کا جو کمال ہے، نقطہ آغاز جن کا وہاں سے ہو رہا ہے، پھر 23 سال میں کتنے کمالات نبوت اور رسالت ملے ہوں گے، ان کی انتہا کو کون جانتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے جانے لگے، ایک وقت ایسا آیا کہ جبریل نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آگے بڑھوں گا میرے پر جل جائیں گے، محبوب نے ان کو پیچھے چھوڑا، آگے خود تشریف لے کے گئے۔ یہ نسبت ہم بھی پا سکتے ہیں اگر ہم اخلاص کے ساتھ محنت کرنے والے بن جائیں۔ ایک عام سا مشاہدہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں نے اس نسبت کو پانے سے روکا ہوا ہے، کہیں آنکھ کا گناہ، کہیں زبان کا گناہ، کہیں کوئی گناہ۔ حیرت کی بات ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی رکاوٹ کی وجہ سے آج ہم ان نسبتوں کے نور سے محروم بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم تو دنیا میں پھرتے اسی لیے ہیں کہ کہیں نسبت کا اہل کوئی نظر آئے تو ہم فوراً اپنا فرض پورا کریں اور اس کو نسبت کی بشارت دیں، مگر حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا۔ جدھر دیکھو بت کے بندے، جدھر دیکھو نفس کے بندے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو نوجوان جو سالکین اس راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں اتنی گزارش ہے کہ اتنا انہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیا، اب تو تھوڑا سا کام باقی ہے، جو بقیہ چند گناہ ہیں ان سے بھی سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ تعالی عطا کر کے خوش ہوتے ہیں، محروم کر کے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اگر اس محرومی کی کوئی وجہ ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہم ان کوتاہیوں سے آج کی اس مجلس میں سچی توبہ کر لیں، 100% گناہوں سے بچ کر نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ دیکھنا جب دل کا برتن صاف ہو جاتا ہے پھر اس میں نور کا آنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں افمن کان میتن فاحییناہ، اور جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نور، ہم نے اس کے سینے میں ایسا نور اتارا، یمشی بہی فی الناس، اس نور کو سینے میں لے کے وہ انسانوں میں دعوت کے کام کے لیے پھر نکل پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نسبت کو پانے کی، چمکانے کی اور زندگی بھر اس کی خاطر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا۔ جو احباب پچھلے گناہوں پر سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ توبہ کی نیت کر لیں، جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت بھی ساتھ شامل کر لیں۔ انشاءاللہ یہ دونوں نعمتیں ایک وقت میں مل جائیں گی۔ اگر مستورات تک آواز جا رہی ہے تو وہ بھی اس عمل میں شریک ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں، ان کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ ایک ہے 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا، ایک پارہ کریں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے، ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کے بیٹھیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ 15-20 منٹ صبح اور شام مراقبہ کریں گے تو اس کی برکت آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ آپ حضرات ظاہر کی آنکھیں بند کر لیجئے، من کی آنکھیں کھول لیجئے، اور یہ سمجھیے کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ
رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری. رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری. بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرم ساری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ. بتان دل بر تو سینکڑوں ہیں، مگر کوئی با وفا نہیں ہے. بتان دل بر تو سینکڑوں ہیں، مگر کوئی با وفا نہیں ہے. ودود اور لائق محبت فقط ہے، تو دوسرا نہیں ہے. کوئی تیرے ذکر کے برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے. مزے کی چیزیں تو ہیں ہزاروں، کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے. ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما. جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. میرے مالک، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، ہمارا نفس ہمارا ہے، شیطان بدبخت پیچھے لگا ہے. اے اللہ، نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجئے. کریم آقا، رحمت کا معاملہ فرما. اللہ، بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت کب نصیب
نصیب ہوگی؟ سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا؟ قرآن پاک پڑھنے کی لذت کب نصیب ہوگی؟ میرے مولا رات کے آخری پہر کے مناجات کی حلاوت کب نصیب ہوگی؟ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں یہ نعمتیں بنا کسی استحقاق کے عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے عمراء غریب اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اللہ خیرات میں اپنا تعلق دے دیجئے، اللہ ہم پر صدقہ فرما دیجئے، اللہ ہمیں صدقے میں جنت دے دیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ رب کریم خیر کا معاملہ فرما، اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اے اللہ انابت والی کیفیت نصیب فرما، رجوع اللہ کی کیفیت نصیب فرما، اے اللہ حب دنیا کے مرض سے محفوظ فرما اور اپنی محبت کی چاشنی نصیب فرما، ہمارے گھروں میں بھی نیکی کا ماحول پیدا فرما، ہماری اولادوں کو بھی نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اے کریم جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کو قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں اللہ اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، میرے مولا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، ہمیشہ اپنی پشت پناہی نصیب فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ کریمہ کا آج اس مجلس میں کتنے نوجوان ہیں سچی توبہ کر رہے ہیں، میرے مالک آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اگر اللہ آپ نے ان کو نہ بخشا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع جائیں گی، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ ان جوانوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ میرے مولا اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں بال سفید کر بیٹھے مگر اپنے دل سے آ کر بیٹھے، اندر کی حالت کس کے سامنے کھولیں؟ اے اللہ رحمت کر دیجئے، دلوں کو منور کر دیجئے، دلوں کو صاف فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ مقامی احباب جس محبت سے پیش آتے ہیں اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت عطا فرما، ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، جیسے آپ نے اللہ ان کو حافظ قرآن بنایا، ان کو قاری قرآن بنا، ان کو عالم قرآن بنا، ان کو عامل قرآن بنا، ان کو ناشر قرآن بنا، ان کو داعی قرآن بنا، اللہ ان کو عاشق قرآن بنا، اور دن رات کے مختلف حصوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے والدین کو اپنے خصوصی بندوں میں شامل فرما، جن استاد نے محنت کی ان استاد کی محنتوں کو قبول فرما، اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں مختلف اداروں میں اللہ سب کے لیے یہ نیک کام کرنا آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔